آپ نے وقت نکالا سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے گا کہ قیاس آرائیاں چل رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی مریم نواز شریف صاحبہ سے کسی بات پر لڑائی ہے اور بیانیے میں کنفیوژن اس کی بنیادی وجہ بنی ہے، اس کی آپ تصدیق کریں گے، تردید کریں گے شیخ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار اصل پہ ہم لوگوں کو اور کام کوئی نہیں ہے، بس کیوں وقت اتنا زیادہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کے جو بڑے سیریس مسئلے ہیں، بڑے اہم اور بڑے ہی نازک اور بڑے خطرناک مسئلے ہیں، ان کو ڈسکس کریں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے بیان دیا، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپس میں جھگڑا، کیا جھگڑا ہو سکتا ہے یار؟ میاں شہباز شریف، یہ میں بات کیٹیگوریکلی آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میاں شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کی اپنے باپ کی طرح عزت و احترام کرتے ہیں جی، اور جب وہ اپنے اس شخص کی، جس شخص کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتے ہیں اور احترام اور عزت فرماتے ہیں، ان کی اولاد سے کیسے وہ پرخاش رکھ سکتے ہیں؟ ہاں کسی چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اختلاف تو ایک گھر میں دو بھائیوں کے درمیان ہو سکتا ہے، باپ بیٹوں کے درمیان ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں کے درمیان ہو سکتا ہے، ماں باپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب اس کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ایسا اختلاف ہے جو بالکل لڑائی مار پٹائی میں محیط ہے، نہیں، اصول پہ ایک بات ہو سکتی ہے، موقف میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے۔ میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے محسوس کیا۔ میری تو ریسنٹلی میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے کہا ان کو، بلکہ میں نے مریم بیٹی کا جو بیماری تھی اس کا تذکرہ بھی کیا، تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے پوچھا ان سے اور بڑی میری ان سے بات ہوئی ہے اور بالکل تندرستی کا مطلب۔ ہاں یہ آپ کہہ لیجئے کہ اس حکومت نے اپوزیشن، یہ نہیں کہ میاں شہباز شریف، جملہ اپوزیشن کو اتنا الجھا دیا ہے اور جو محکمے وہ اس طرح لونڈیاں بنے ہوئے ہیں کہ میری سمجھ سے بالاتر۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں نے 1979 میں 79 ہوتا ہے نا، 79 جی 1979 میں نے ذاتی طور پر سیاست شروع کی اور لوکل گورنمنٹ سے شروع کی۔ آج تک ٹو ڈے یہ جو آج دور جا رہا ہے، میں نے اپنی زندگی میں سیاست میں اس طرح گند اور اتنی برائی نہیں دیکھی جتنی میں آج دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کہ مجھ جیسا شخص جو، میں یہ نہیں کہتا، کوئی کلیم نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں، مانتا ہوں کہ میں بڑے آپ لوگوں کے سامنے آ کے یا ویسے بھی ٹھنڈے مزاج کا اور بات برداشت کرنے والا شخص ہوں، میری برداشت بھی جواب دے گی یار۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ پوری سوسائٹی آپ کی، پورا معاشرہ آپ کا تنزلی کی طرف ہے اور آپ اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے اس مسئلے کو۔ اور بہت سارے مسئلے ہیں یار، آپ کی مغرب کی سرحد دیکھیں ذرا، آپ مشرق کی سرحد کو دیکھیں، آپ باقی لوگوں کو دیکھیں، آپ سعودیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھیں، چائنا کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں، آپ امریکہ کو، مطلب ہم امریکہ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکہ بھاڑ میں جائے، ہمیں اپنے ملک سے لینا دینا یار، ہمیں اپنے ملک کی اسلامیت چاہیے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ دوستی اور محبت کا اظہار چاہیے۔ شیخ صاحب آپ کی اس بات کو میں سیکنڈ کروں گا، لیکن یہاں پر پھر میرا سوال یہ بنتا ہے کہ آزاد کشمیر میں جب مریم نواز شریف صاحبہ اس ساری کیمپین کو، الیکٹورل کیمپین کو لیڈ کر رہی تھیں، اس وقت انہیں جو گفتگو کا پیرایا آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ اسی کو استعمال کرتی تو شاید نتائج بھی ڈیفرنٹ ہوتے، اور آج آپ ہم سے جو توقع کر رہے ہیں کہ ہم یہ بات نہ کریں تو ہم وہ بات بھی نہ کر رہے ہوتے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ نتائج، اب میری زبان نہ یار، کوئی اور کوئی نوٹس رہ گیا آنے والا تو وہ دلوا دیجیے مجھے۔ بول دیں سر، بول دیں جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں نہیں، مطلب بتا دیجیے نا کون سا محکمہ رہ گیا ہے۔ نہیں کوئی محکمہ رہ گیا تو اس کا نام آپ کو شاید یاد ہو، مجھے بتا دیجیے تاکہ وہاں سے بھی نوٹس سب تشریف لے آئیں۔ اب جہاں تک آزاد کشمیر کے الیکشنز کا تعلق ہے یار، آپ کے پاس کیمرہ ہیں، کیا آپ نے وہ کور نہیں کیا الیکشن؟ کیا آپ وہاں پہ تھے نہیں؟ آپ کا کیمرہ مین، آپ کا جو ترجمان تھا وہاں پہ نہیں تھا؟ میں خود ادھر تھا۔ اب میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں نہیں سمجھا نہیں آپ کی بات کیا کہہ رہے ہیں۔ سر میں خود وہاں پر پریزنٹ تھا، آن گراؤنڈ میں کور کر رہا تھا، میں خود وہاں پر موجود تھا مظفر آباد۔ آپ تھے جی، آپ کور کر رہے تھے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو لوگ جلسوں میں آئے تھے دور دراز علاقوں سے، پہاڑوں سے اتر کے، بستیوں سے نکل کے، کیا وہ بارڈر کراس کر گئے تھے کہ واپس چلے گئے تھے مقبوضہ کشمیر میں؟ کہاں چلے گئے تھے یار وہ؟ اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ لاہور سے اٹھ کے 10,000 بندہ یا 20,000 بندہ یا 40,000 بندہ اٹھ کے جا کے وہاں پہ جلسے میں بیٹھ گیا ہوں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ لیکن شیخ صاحب اگر جلسوں میں
لوگوں کی بڑی تعداد کی شمولیت ہی اگر کرائیٹیریا ہو اور اسی کو ہی ہم سیٹ ٹرینڈ سمجھیں یا اسٹیٹسٹکس کا سیمپل ریٹ سمجھیں تو پھر 2011 12 13 کے اندر خان صاحب نے بڑے جلسے کروائے تھے, ان کو نہیں ملی تھی کامیابی. جلسے تو سپورٹ کو شو کرتے ہیں, ووٹ تو پبلک نے کوئی جلسہ, وہ جلسہ میری معذرت کے ساتھ میں آپ کو گزارش کر دوں, وہ جو جلسے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ آپ کے کیمروں, اب دیکھیں نا, آپ کا کیمرہ مین اگر اتنا بھی ڈیریکٹ نہیں ہے, اتنا بھی سمجھ نہیں رکھتا ہے, اتنی بھی سوچ نہیں رکھتا, اتنی بھی آنکھ نہیں رکھتا کہ اس نے چھوٹی چیز کو بڑا کیسے کر کے دکھانا ہے, تو میں کیا, میں تو بحث اس میں لا حاصل ہے, اس میں بحث کر ہی نہیں سکتا میں آپ کے ساتھ. اگر آپ کا موقف بالکل میرے موقف کے برعکس ہوگا تو پھر میں آپ سے کیا بحث کروں گا. اب آپ نے وہ بھی جلسے دیکھے ہوں گے, آپ نے رات کو وہ جو کیا وہاں پہ جو تماشے لگتے تھے وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, اس جلسوں میں کیا ہوتا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اس جلسوں کی تعداد کیا تھی وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی. اب یہ آپ اس کے ساتھ کمپیریزن مت کیجئے. اب یہاں پہ یہ, ہاں میں یہ آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ چلیے سب کچھ چھوڑ دیجئے, آپ یہ دیکھیے کہ آپ ابھی لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں. اب آپ کا سوشل میڈیا کوئی اتنا غیر جانبدار نہیں رہا, مطلب جانبدار نہیں رہا, اور سوشل میڈیا میں یہ ہے کہ آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے, ہر چیز آپ کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. لوگوں نے تعداد گن کے ووٹوں کی, پیپلز پارٹی نے کتنا ووٹ لیا, پی ٹی آئی نے کتنا ووٹ لیا, مسلم لیگ نون نے کتنا ووٹ لیا, ان کے ووٹوں کی تعداد کے بعد انہوں نے اس کا پرسنٹیج نکال لی سیٹوں کی, آپ نے سیٹیں کتنی لی. کمال ہے یار, طوفان ہی آ گیا. بس یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکھنا رہ جاتا ہے کہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. آپ چلیں یہ بتا دیں کہ پاکستان بندے, میں آپ کو ایک اور پاکستان پیپلز, جی میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی نے توقعات سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. گزشتہ جو انتخابات تھے آزاد کشمیر سے, اس سے 3 گنا زیادہ سیٹیں لے گئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا ثمر ہے یا پھر کسی ریلیف کا شاخسانہ ہے یہ شیخ صاحب؟ مقبولیت والے 2 شخصیات ہی پیپلز پارٹی وہ دنیا سے اٹھ گئی ہیں, یہ آپ یاد رکھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.